بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں۔ آپ سب کو رمضان کی برکتیں نصیب ہوں اور اللہ آپ کی باتیں قبول کرے۔ میری ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو کہیں۔ ابھی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے زیادہ، تاکہ میں اپنے خیالات بہت سارے دوستوں تک پہنچا سکوں۔ اس پہ مجھے تنقید بھی سننی پڑتی ہے اور کوئی میرے باتوں سے اتفاق بھی کرتے ہیں، تو کائنڈلی سبسکرائب کریں ریاض حسین بخاری کے نام سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری اپیل کہ سید علی قاسم گیلانی، جو کہ حلقہ 148 میں جو سید یوسف زاہ گیلانی صاحب نے خالی کیا ہے، سینٹ میں گئے ہیں، ان کی سیٹ پہ ان کے صاحبزادے سید علی قاسم گیلانی الیکشن میں اتر رہے ہیں اور پہلی دفعہ وہ انتخابی سیاست میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں سب کو مل کے ان کا ساتھ دینا چاہیے اور انہیں بہت بہتر کنڈیشن کے ساتھ قومی اسمبلی میں پہنچانا چاہیے۔ یہ ہماری عزت ہے، آپ سب کی عزت ہے۔ اس کے بعد میں ایک مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کئی دنوں سے ہمارے پسندیدہ ہر دل عزیز اور وہ بھی کپتان شاہد آفریدی کے بارے میں یوتھ بریگیڈ نے کردار سازی کی مہم شروع کی ہوئی ہے، اور بلا وجہ اس کی کوئی نہ بیس ہے، نہ کوئی اس کا سر ہے، نہ پیر ہے۔ بس وہ کیا کہ ان کی عادت ہے کہ دوسروں کو خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، غموں میں شریک ہوتے ہیں، جو کہ ان کے لیے نا یوتھ بریگیڈ کے لیے ایک عجیب سی بات ہے۔ انہوں نے مبارکباد کیا دے دی اس کے پیچھے موجودہ وزیر اعظم کو، کہ سارے ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گئے، جس میں بہت سارے لوگ یہاں بھی ہیں اور باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے۔ ایک وہ خاتون ہے سنب جاوید کی بہن فلک جاوید، یہ کیا تھیں، اور اب وہ سینٹ کی ٹکٹ بھی مل گئی ہے، وہ الیکشن بھی لڑ رہی ہیں، جو جیتنا مشکل ناممکنات میں سے ہے تقریباً۔ لیکن اس کی بہن فلک جاوید، اس کا کریڈٹ کیا تھا کہ وہ بس صرف ایک کریڈٹ کہ وہ زمان پارک میں پٹرول پمپ پھینکا کرتی تھی پولیس پر۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ہے بھی صحیح شہباز گل، یہ جو امریکہ میں بیٹھ کے بکواسیات بولے جا رہا ہے ہمارے ملک کے بارے میں، ہمارے ہیروز کے بارے میں، ہر طرح کا نیگیٹو پروپیگنڈے میں وہ شامل ہوتا ہے۔ اور پھر ایک صحافی ہے عمران ریاض، وہ پتہ ہے اس کا دماغ 50 سال کی عمر میں 20 سٹھیا چکا ہے۔ وہ ان سب کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، اور بھی بہت سارے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں، ری ٹویٹ۔ انہوں نے کیا کہ آج شہباز شریف کو مبارکباد دی، اور 23 مارچ کی تقریب میں وہ شلوار قمیض میں شریک ہوئے، تقریب میں جہاں لوگ انہیں جیسے پہلے پسند کرتے تھے ہیں ابھی بھی اسی طرح پسند کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ سیلفیاں وغیرہ بناتے رہے۔ لیکن یہ چیز اہل یوتھ کو نہ بھائی، تو سارے ہاتھ دھو کر شاہد خان آفریدی کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ فلک جاوید ان کے بارے میں لکھتی ہے فٹے منہ۔ اب خاتون ہے، میں اس کے بارے میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ لحاظ کا دامن آ جاتا ہے میرے سامنے۔ پھر وہ ڈاکٹر شہباز غل جو کہ غدار ہے ڈاکومنٹڈ، وہاں بیٹھ کر ان کی شلوار قمیض پہ تنقید کر رہا ہے کہ شلوار قمیض پہننے سے کوئی عمران خان نہیں بن سکتا۔ یار شاہد خان نے کبھی بھی عمران خان کے بارے میں کوئی نیگیٹو سٹیٹمنٹ نہیں دی کہیں بھی، یہ فیک پتہ نہیں کہاں سے چلی، اور اس نے کب کہا ہے میں عمران خان بن رہا ہوں؟ ہمارے نزدیک وہ عمران خان سے بہت بڑا کھلاڑی ہے۔ عمران خان کو تو لایا گیا تھا نا، اور یہ جو یوتھوں کی حکومت مسلط کرنے کے پلان کا حصہ مجھے لگتا ہے، کیونکہ اچھا بھلا یہ افرید ہماری جان چھوڑ گئی تھی، ریٹائر ہو گیا تھا، پھر اسے وہ ملعون ضیاء الحق واپس لے آیا، اور یہ پھر ہمارے سر پہ دوبارہ مسلط ہو گیا، ہماری پاکستانی ٹیم کا کپتان بن گیا۔ اور
لیکن اگر میں آخر میں اس کی بتاؤں گا پرفارمنس کیا رہی ہے وہاں ورلڈ کپ میں، جبکہ شاہد خان افریدی کے بہت سارے ان گنت ایسے میچز ہیں جہاں اس نے سنگل ہینڈلی میچ جتوایا ہے، ہاری ہوئی بازیاں جیتی ہیں. لیکن یہ تو 92 کا جو ورلڈ کپ ہمارے سر پہ عذاب کی صورت میں مسلط ہوا، اس کو تو مجھے اسی بھی کیونکہ ملون ضیاء الحق بھی امریکی ایجنٹ تھا اور اس کے پے رول پہ تھا، اور پاکستان کی تاریخ کا بھدا بدنما چہرہ ہے، اور اسی سے یہ اسے واپس لے آئے جو کہ ثابت ہو چکا ہے یہ بھی امریکی ایجنٹ ہے. کوئی مانے غصہ کرے لیکن جو سمجھتے ہیں تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ مانیں گے، کیونکہ وہ خود امریکی کانگریس مین کہہ چکا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، ہم اس کا ساتھ دیں گے، اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے. تو آپ مامے ہوتے ہو، ہماری عافیہ صدیقی کو آپ نے 86 سال کے کہتے ہیں کہ وہاں رکھا ہوا ہے، اس پہ کیا ظلم و ستم نہیں توڑے گئے اور مسلسل توڑے جا رہے ہیں. آپ مامے لگتے ہو ہماری اس پہ اندرونی معاملات میں دخل دینے والے. خیر پھر ہوا کیا، فلک جاوید نے پھر جو بکواس کرنی تھی فیٹے منہ کہہ کر دی، اور یہ لفظ میں واپس اس کے منہ پہ مارتا ہوں. اور پھر وہ شہباز گل ہے غدار پاکستان، وہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شلوار قمیض پہن کر خود کو عمران خان نہ سمجھ لینا، کوئی نہیں بن سکتا. بھئی عمران خان ہیرو تھا، اچھا کرکٹر میں مانتا ہوں، لیکن شاہد افریدی سپر ہیرو تھا، اور وہ اپنے کھیل کی بنا پر آگے نکلا بہت زیادہ، اور آج بھی لوگ اسے مس کرتے ہیں. شاہد افریدی کھیل رہا ہوتا تھا تو لگتا تھا سارا شہر امٹ آیا ہے اسٹیڈیم میں. شاہد افریدی آؤٹ ہوتا تو 10 منٹ بعد پر پتہ چلتا تھا صرف مفتے رہ گئے ہیں. تو یہ اس بندے کی، اس کو اس شخص کی مقبولیت تھی جس کو عمران خان اتنا کبھی دوبارہ جنم لے کے بھی نہیں کر سکتا. اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب بھی اسی طرح کی، کوئی پتہ نہیں وہ کس دنیا میں رہتا ہے، کہاں کا اس کا دماغ اس توازن ویسے ہی آؤٹ ہو چکا ہے. اگر اسے شاہد افریدی میں ایک ہیرو نظر نہیں آتا تو یہ اس کی بدقسمتی ہے. ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے وہ ایک سپر ہیرو تھا، ہے، رہے گا. ان لائک ایک فارن ایجنٹ کا جو ہم پہ مسلط ہوا، جو آج کل ایک اڈیالہ جیل کے محل میں بیٹھ کے خود کو شہنشاہ سمجھ رہا ہے، اور پاکستان کو تباہ کرنے کی پاکستان کو تکلیف پہنچانے کی، نقصان پہنچانے کی کوئی موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. خیر میرے کہنے کا مطلب ہے شاہد افریدی نے تو کبھی آج تک کسی کے بارے میں بھی نیگیٹو بات نہیں کی. اگر مبارکباد دینا ہی جرم ہے تو پھر آپ بھی خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. کروڑوں ایسی مثالیں، لاکھوں ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جس پر بندہ چاہے تو ان کو جا کے پاکستان کے کالے پانی میں چھوڑا ہے. یہ ایسی قوم پیدا ہوئی ہے جس کا گناہ ساری عمر اس شخص کے سر پہ سوار رہے گا. فلک جاوید پٹرول بم پھینکنے والی، شاید وہ ڈاکٹر شہباز گل پاکستان کے جس کی بیوی پاکستان کے پیسے لے کے PhD کرنے گئی، کھا کے وہیں بیٹھ گئی، پتہ نہیں ہوئی نہ ہوئی، اور یہ بھی امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بکواسات کر رہے. صافی عمران ریاض وہ تو ویسے اپنا دماغی توازن کھو چکا ہے. اس جیسے کئی اور ہیں جن کو عمران کی صورت میں پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا ہے. ایک خاتون اللہ اس سے جہنم رسید کرے کہتی ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ مرا ہے وہ یا ساتھ کھڑا ہے وہ صحابہ ہے، اور جو اس کے ساتھ لڑتے ہوئے مرا ہے وہ شہید ہے. اور وہ وقت کا نبی امیر المومنین پتہ نہیں کیا کیا اسے کہہ رہی ہیں. تو ایسی سوچ والوں پر اللہ تباہ و برباد کرے انہیں. ختم نبوت میں جو یقین نہیں رکھتا نہ رکھے، وہ اللہ کو جواب دے ہیں. یہ مسئلہ ہمارے قائد، پاکستان کے قائد، عالم اسلام کے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کر چکے تھے 1973 میں ہی. اب یہ ورلڈ کپ جو ہمارے سر پہ مسلط ہوا، کاش ہم نہ جیتے ہوتے. اور یہ کہ ورلڈ کپ ایک ٹیلر میڈ
प्रोजेक्ट था उस वक्त भी 92 का वर्ल्ड कप कि इसके कैसे जितवाना है, कैसे हराना है। मेरी अपनी ख्याल है, ये मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी चल रही है। उसमें ये जीते तो पाकिस्तान ये करे, फलाना उससे हारे वाला तो ये सेमीफाइनल पहुंच जाएगा। खैर जैसे ही उसे जितवाना था, पाकिस्तान फाइनल जीत गया, हमने भी खुशियाँ मनाई, लेकिन उसके हकीकत जो असलियत है वो बाद में खुली जाके। कहते हैं जी वर्ल्ड कप खान ने जितवाया, कप्तान जितवाया। कप्तान की ज़रा कारकर्दगी सुन लें। पूरे वर्ल्ड कप में 10 मैचेस खेले पाकिस्तान ने, और खान ने 7 मैचेस खेले। एक मैच में वो 5 बॉलों पे 0 बना के आउट हो गया। दूसरा मैच हुआ, उसने 53 बॉल्स खेली और 34 रन बनाए। तीसरे मैच में उसने 22 बॉल्स खेली और 13 रन बनाए, आउट हो गया। चौथे मैच में उसने 60 बॉलें खेलकर 22 रन बनाए। अब ये वनडे की कारकर्दगी है उसकी वर्ल्ड कप में। 5वां मैच वो खेला ही ना। छठे और 7वें मैच में सेमीफाइनल फाइनल था, वहाँ उसने थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान को सेमीफाइनल से फाइनल में ले गया। ये अलग बात है, सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचाने में जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक जो कि बुखार के हालत में सेमीफाइनल खेला और थोड़ी सी गेंदों पे 64 रन बनाए, पता नहीं 62 कितने। और इसी तरह फाइनल में भी मियांदाद सारे मैचेस में सीसा प्लाई दीवार बन के खड़ा रहा। उसके साथ आकिब जावेद का एक कैच जो उसने गोता मार कर लिया था, जिस पर मैच का पांसा बदला। वसीम अकरम की 2 विकेटें जो उसने 2 बॉलों पे ली थी, क्रिस लुइस और एलन लैम को आउट करके, वहाँ मैच पाकिस्तान के हाथ में आ गया था। इमरान खान ने क्या किया, सेमीफाइनल में 4 रन बनाए 93 बॉलों पे, और फाइनल में वाहिद 50 बनाई 72 110 बॉलों पे। अब ये टोटल आप गिने तो 150 रन भी नहीं होते 7 बॉलों पे, जबकि पाकिस्तान फाइनल पहुंच चुका था। वर्ल्ड कप बकौल उनकी कप्तान ने जीता है। बॉलिंग की बात मैं करूं तो वसीम अकरम जो मेरा आज तक पसंदीदा तरीन ऑलराउंडर था, है और रहेगा, वो भी हर मैच में थोड़ी सी बॉलिंग खेल के अच्छा स्कोर करता रहा। उसने 10 मैचेस खेले, 18 विकेटें ली, और 18 विकेटें थी 18.77 की एवरेज से। और इधर हमारे नालायक नाअहल नाकाम कप्तान साहब हैं जिन्होंने 7 विकेटें ली 7 मैचेस में 40 की और एवरेज से। अब आप कंपैरिजन कर लें कि एक बंदा 18 विकेटें ले रहा है 19 की एवरेज से, 19 से भी कम की, और दूसरा 40 की एवरेज से 7 विकेटें ले रहा है, वर्ल्ड कप जीता है उसने। काश अहले यूथ को थोड़ी सी समझ आ जाए कि अगर इमरान खान हीरो था, मैं मानता हूँ क्रिकेट का हीरो था, लेकिन दूसरे भी इंक्लूडिंग वसीम अकरम और ख़ासकर शाहिद अफरीदी जो सुपर हीरोज़ थे, वो पाकिस्तान के लिए खेलते थे, अवाम के लिए खेलते थे। जब तक इमरान खान वसीम अकरम शाहिद खान अफरीदी खेल रहा होता था, मैं स्टेडियम फुल होता था, ओवर क्राउडेड होता था। जैसे वो आउट होता था तो स्टेडियम में मुफ्त रह जाते थे। ये सारी बातें हैं। इसके बाद वो मुसल्लत हुआ हमारी कम बख्ती, हम पे वो आया, हमें बर्बाद किया, मुल्क के कोई मौका वो नहीं जाने दे रहा। तो आप जिसे आप, मैं सब अहले यूथ से कह रहा हूँ, जिसे आप आइडियलाइज़ करना चाहते हैं करें, लेकिन आपका कोई हक़ नहीं बनता कि आप दूसरों के पसंदीदा हीरोज़ को, सुपर हीरोज़ को उनकी क्रिकेटर सोजी करें, उनकी किरदार सोजी करें, और कोई बात हकीकत पर मबनी ना हो उस पर सब हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाएं। उम्मीद है आप इस मेरी बात पे गौर करेंगे और सोचेंगे पॉजिटिव। इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे।